بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء الانبیاء، هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، والذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأنزل السکینة علیہم وأثابهم فتحا قریبا، ومغانم کثیرة یأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ حضرات محترم، سیرت سید المرسلین شفیع المذنبین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ضمن میں دروس قرآن و سنت کا سلسلہ فتح خیبر کی تمہیدات تک پہنچ چکا ہے۔ اس سے پہلے سن 6 ہجری کے واقعات کے حوالے سے معاہدہ حدیبیہ پر ایک تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب امید ہے کہ ایک اہم ترین بات آپ کے ذہن میں بیٹھے گی، اور انشاءاللہ جن لوگوں کو اس سلسلے میں معلومات کی کمی ہے ان کی بنیادی ذہنی زمین اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہم اہل اسلام کو اس بات کی اجازت ہی نہیں کہ ہم زبان سے کہنا تو درکنار، اپنے دل میں بھی اس بات کا تصور کریں اور یہ خیال کریں کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کی خصوصی عنایت سے مجھے اور آپ کو جو ایک خاص شرف ملا ہے، اللہ کی طرف سے عطا ہوا ہے، جس میں نہ ہمارا کوئی کمال، نہ ہمارا کوئی کسب، نہ ہماری اس کے لیے کوئی محنت، نہ ہماری اس کے لیے کوئی دعا، مفت میں بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مطالبے کے اللہ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اب یہ امتی ہونے کا جو لفظ ہے، جو اعزاز ہے، یہ ہر اس شخص کو یہ اعزاز حاصل ہے جو رسول اللہ کے دین پر، آسمانی نظام پر دل سے یقین رکھتا ہے۔ عملی سستیاں، کمزوریاں، گناہ، آلودگیاں، خرابیاں، بد اخلاقیاں، یہ انسانی کمزوری کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ اعتقاد اور نظریہ کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں، جس کا نام شریعت ہے، وہ اللہ کے فضل سے مکمل، کامل اور اکمل ہے۔ اس میں نہ کوئی نقص ہے، نہ اس میں کوئی عیب ہے، نہ اس کے اندر کوئی بانجھ پن ہے کہ زمانے کا ساتھ نہ دے سکے، ماحول کے ساتھ چل نہ سکے، یا گزرتے ہوئے اوقات کے ساتھ اس کے اندر کوئی اس قسم کی گنجائش ہی نہ ہو کہ وہ انسان کو یعنی جدید ترین تقاضوں اور ضرورتوں سے ہم آہنگ نہ کر سکے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اتنا بڑا چیلنج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب اسلام کے آنے کے بعد دین کہا جاتا مکمل ضروریات زندگی کو، تو صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور جس کے متعلق یہود یہ تبصرہ کیا کرتے تھے کہ اگر اس قسم کی آیت ہماری کتاب میں ہوتی تو جس دن یہ اتری اس دن کو ہم عید کے دن کے طور پر منایا کرتے ہیں۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے۔ تمہیں زندگی گزارنے کے لیے ضابطوں میں، اصولوں میں، قوانین میں، اسلوب زندگی میں، طرز معاشرت میں کسی کی طرف دیکھنا نہیں پڑے گا۔ تمہیں اعتقاد کا نظام بھی ملے گا، تمہیں عبادات کا نظام بھی ملے گا، تمہیں ذکر اور اخلاقیات کا نظام بھی ملے گا، اور تمہیں معاشرت کا نظام بھی ملے گا، تمہیں بین الاقوامی تعلقات کا نظام بھی ملے گا۔ سب کچھ تمہیں اسے دین کے اندر مل جائے گا کہ تم نے اس نیلے آسمان کی چھت کے نیچے اور اس روئے زمین کے اوپر اپنی زندگی کو کس طرح گزارنا ہے، یہ سب کچھ تمہیں اللہ کی کتاب میں اور رسول اللہ کے خطاب میں ملے گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لیکن ہمارے اندر ایک جو خوئے بد پیدا ہو چکی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گارنٹی یورپ سے چاہیے، زندگی گزارنے کے لیے پختہ اور ناپختہ کی گارنٹیاں ہمیں یورپ سے چاہیے، ہمیں اپنی مضبوطی کا سرٹیفکیٹ جو ہے اور اس کی مہر وہ اہل مغرب کی طرف سے ملنی چاہیے۔ اور اسی لیے پھر اہل مغرب نے اس طرف یہ ذہن لگا دیا ہے ہمارا کہ ہمارا نظام جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن جو ہے، حدیث جو ہے وہ صرف اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہے، بس اس کے علاوہ ان بیچارے مسلمانوں کو کیا پتہ، سوائے نماز پڑھنے کے اس کے علاوہ اس کے اندر کیا ہے؟ روزہ رکھنا ہے، عبادات کا ایک نظام ہے،
وہ بس صرف یہ ہے کہ گفتگو کرو تو ذرا ہنس اور مسکرا کے گفتگو کرو، اخلاق کے لہجے میں گفتگو کرو، دین اس سے زیادہ آگے کچھ نہیں بیان کرتا۔ حالانکہ دین اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اس قسم کی یعنی بنائی ہوئی ریاست کا ایک مجموعہ دین ہے، مجموعہ آئین ہے کہ جس کی مثال نہ کوئی پہلے موجود تھی اور نہ قیامت تک اس کی کوئی مثال آ سکتی ہے۔ اب مکی زندگی میں دیکھیں کہ جب تک ریاست حاصل نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس وقت تک اعتقادات پر پختگی کروائی گئی، عقیدہ مضبوط کروایا گیا کہ دل میں خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو۔ اگر کسی کو اپنی جبین نیاز کی نیاز مندیوں کے لائق سمجھا جائے کہ میرا سر اس کے سامنے جھکے، میری زبان اس کے سامنے عاجزی کرے، مصیبت اور تکلیف میں اور دکھ میں، مصائب میں، آلام میں، وباؤں میں، بلاؤں میں، مقدموں میں، دشمنیوں میں اگر کسی کو پکارنے کی ضرورت پیش آ جائے مدد و نصرت کے لیے، تو یہ کام صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ذہن بنایا گیا کہ مخلوقات کے متعلق تم نے جو تصور قائم کر رکھے ہیں کہ یہ مٹی کے ڈھیر ہمارا کام کریں گے، یہ پتھر کے بت ہمارا کام کریں گے، یہ شجر و حجر ہمارا کام کریں گے، یہ سورج چاند ستارے ہمارا کام کریں گے، یا فرشتے ہمارا کام بنائیں گے، جنات ہمارا کام بنائیں گے، یا بزرگ ہمارا کام بنائیں گے، اور ہمیں مصیبتوں میں، تکلیفوں میں، مصائب میں، آلام میں، رزق کی تنگیوں میں، بیماریوں میں شاید ہماری داد رسی کر سکیں گے۔ فرمایا کہ ساری کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ کے حکم کا محتاج اور اس کا پابند ہے، اس کی مرضیوں میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ وہ اکیلا ہے، وہ زندہ نمیرندہ ہے جس پر کبھی موت نہیں آتی، وہ الحی القیوم ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی رکوع اور سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز اور منت منوتی کے لائق نہیں، کوئی چڑھاوے کے لائق نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کو مصیبتوں اور تکلیفوں میں اس کی سور و پکار کی جائے اور اس کی دعائیاں دی جائیں۔ اگر اس قابل ہستی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی ہستی ہے۔ یہ ذہن بنایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد پھر مدینہ طیبہ میں باقاعدہ عبادات کو ایک نظام کی شکل میں لایا گیا۔ نماز تھوڑی بہت شکل میں مکہ میں آئی ہوئی تھی، فرضیت تو معراج کی رات ہو گئی تھی مکی زندگی میں، لیکن پھر اذان، پھر باقاعدہ با جماعت نماز، پھر اس کی ترتیبات، پھر جمعہ کا قیام، یہ ساری مسجد نبوی میں پہنچنے کے بعد مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ روزوں کی مشروعیت، پھر جہاد فی سبیل اللہ کی مشروعیت، پھر عقیدہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی محنت بھی چل رہی ہے۔ پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک ریاست کے نظام کو منظم کرنے کا آپ نے کام شروع کیا۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ فلاں طبقہ فکر کا ہو، فلاں مسلک کا ہو، فلاں عقیدے کا ہو۔ جو ایک اسلامی ملک میں رہنے والا آدمی ہے تو ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے نظام کو اس منہج پر دیکھنا پسند کرے جو منہج تھا جناب محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس منہج پر دیکھنا پسند کرے۔ اور اگر یہ کہے کہ دیکھو جی مجھے تو وہ منہج پسند نہیں ہے، تو پھر اس کے متعلق کسی سے پھر فتویٰ پوچھ لینا کہ اللہ کی حاکمیت کے منہج کو اگر پسند نہ کرے، رسول اللہ کے دیے ہوئے نظام کو پسند نہ کرے، اور یہ کہ مجھے پسند نہیں ہے۔ یہ علماء کہتے ہیں نا کہ دیکھو رسول اللہ کی سنتوں میں سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مأکولات میں سے، کھائی جانے والی چیزوں میں سے مرغوب چیز ایک غذا ہے، کدو ہے۔ اب کدو جو ہے وہ ظاہر بات ہر آدمی رغبت سے بعض اوقات نہیں بھی کھاتا، لیکن اگر کوئی شخص صرف رغبت نہ ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یا طبیعت کی وجہ سے کھا نہیں سکتا، وہ الگ بات ہے۔ اگرچہ اس کو یعنی کبھی کبھار جو ہے اپنے آپ پر جبر کر کے کھانا چاہیے، لیکن اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے تو اس کی پسند رسول اللہ کی پسند سے ٹکرا گئی، اور ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے۔ اور جو نظام رسول اللہ نے دیا اس کے متعلق بڑے دھڑلے سے کہہ دیا جاتا ہے دیکھو جی دقیانوسیت میں دھکیلنا چاہتے ہو، گزشتہ زمانوں میں لے کے جانا چاہتے ہو۔ بھائی تم اپنا نماز روزہ کرو، تمہیں نماز روزے کے علاوہ کس نے کہا ہے کہ تم باتیں ایسی کرو؟
کون کہتا ہے تمہیں کہ تم حکومت اور اقتدار کو چلانے کی باتیں کرو؟ بھئی یہ رسول اللہ کی وراثت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ مدنی زندگی میں سیاسی اعتبار سے 2 کام آپ نے کیے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس سے بڑے کام سیاست میں اور ہوتے ہی نہیں۔ 2 بڑے کام، ایک علاقوں کی فتوحات جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے، جن علاقوں میں کہیں ظلم نظر آیا، انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، حقوق پامال ہو رہے، وہاں پر آپ خود پہنچ گئے۔ اور دوسرا یعنی قابل برداشت لوگوں کے ساتھ معاہدے۔ مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے میثاق مدینہ کیا، اور اس میثاق مدینہ کے اندر کیا تھا؟ اس ریاست کے آئینی سربراہ جناب محمد الرسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، آئینی سربراہ آپ ہوں گے، اور باقی اس ریاست کے تحت مسلمان بھی رہیں گے، یہودی بھی رہیں گے، وثنی مشرک بھی رہیں گے، دوسرے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھا جائے گا، تحفظ کیا جائے گا، ایک دوسرے کی دوستیوں کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ یہودیوں کے ساتھ جن قبیلوں کے معاہدے ہیں ہم ان کی پاسداری کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ جن لوگوں کے معاہدے ہیں جن قبیلوں کا ہم ان کی بھی پاسداری کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے حقوق۔ پھر اس وقت تک آپ نے یہود پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جب تک کہ خفیہ نہیں، ان کی اعلانیہ بغاوتیں جب تک سامنے نہیں آئیں اور معاہدہ شکنیاں سامنے نہیں آئیں، اعلانیہ انہوں نے معاہدے توڑے۔ پھر اس کے بعد آپ نے حدیبیہ کے موقع پر اس قسم کا معاہدہ کیا جو آپ سنتے ہیں، اور ایک وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ تو یہ معاہدے کون کیا کرتا ہے؟ صرف ایک فقیری لائن میں رہنے والا آدمی یا کوئی ریاست کا سربراہ؟ معاہدے ریاست کے سربراہ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امام الانبیاء ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الملوک بھی ہیں، امام السلاطین بھی ہیں۔ آپ نبی الملوک ہیں، نبی السلاطین ہیں، نبی الخلفاء ہیں۔ آپ تو خلفاء کے بھی نبی ہیں، ان کے بھی آپ امام ہیں۔ اللہ بلکہ یہ جو ہے نا، یہ اسلامی آئین کے سائے میں رہنا، اسی سے سارا تحفظ حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ دیکھو عقائد کیا ہیں؟ بنیاد ہیں۔ ایک آدمی اگر عقیدہ توحید کے ساتھ مخلص نہیں، اللہ کی صفتوں کے متعلق اس کو شک اور تردد رہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کام کر بھی سکتا ہے نہیں کر سکتا، لہذا دائیں بائیں ٹامک ٹوئیاں مار کر وہ وسیلے تلاش کرتا ہے کہ اس کو پکڑو اللہ کے سامنے لاؤ، دوسرے کو پکڑو اللہ کے سامنے لاؤ کہ شاید میرا کام جو ہے وہ اس طرح ہو جائے، براہ راست اللہ میری نہیں کرے گا، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بنیاد میں کمزوری ہے، اس کو سب سے پہلے بنیاد کی ضرورت ہے کہ اپنی ایمان کی جو بنیاد ہے، ایمان اس کو مضبوط کرے، اسلام کو مضبوط کرے۔ پھر ایمان ہے یہ بنیادیں، پھر اسلام کیا ہے؟ اس کی دیواریں، اور ارکان خمسہ آپ نے سنے ہیں، وہ دیواریں ہیں، ستون ہیں، ارکان ہیں۔ رکن کونے کو بھی کہا جاتا ہے، رکن دیوار کو بھی کہتے ہیں، رکن ستون کو بھی کہتے ہیں، یہ ساری دیواریں ہیں۔ لیکن بنیاد بن گئی، دیواریں بن گئیں، چھت نہ ہو تو اس کو کوئی مکمل تعمیر کہہ سکتا ہے؟ اسلام تو مکمل ہے۔ اس کی تکمیل کس سے ہوگی؟ اس کی تکمیل اسلامی ریاست سے ہوتی ہے، جو اللہ کے فضل سے ایک شکل میں ہمیں اس ملک میں بیٹھے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، ہمیں حاصل ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن اس میں اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کر لینا کہ ہمیں وہ نظام چاہیے جو اللہ کے رسول کا دیا ہوا نظام ہے، تو لوگ لٹ لے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ دیکھو جی مولوی کو یہ خواب کیوں آ گیا ہے، یہ مولوی ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو یہ تو چھت ہے، یہ ساری چیزوں کا تحفظ ہے۔ اب اس کے بعد جو ذکر اور اشغال اعمال ہیں انسان کے، جن کو نوافل کہتے ہیں، مستحبات کہتے ہیں، یہ تزئین و آرائش ہے۔ بعض اوقات انسان مکان بناتا ہے اور تزئین و آرائش نہیں کر سکتا، اس لیے اختیارات دیے گئے ہیں۔ لیکن دیواریں بھی ضروری ہیں، اوپر چھت بھی ضروری ہے۔ اگر بنیاد ہو، دیواریں ہوں، آپ کو کسی حد تک سایہ تو مل سکتا ہے، لیکن آپ آندھی سے نہیں بچ سکتے۔ بعض اوقات میں آپ حدت یعنی سورج کی جو حدت اور تمازت ہے اس سے بھی آپ نہیں بچ سکتے، آپ جھکڑوں سے نہیں بچ سکتے، آپ گرد و غبار سے نہیں بچ سکتے،
ان ساری چیزوں سے تحفظ کے لیے پھر چھت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ چھت سیاست اسلامیہ ہے۔ اسلامی سیاست کیا ہے؟ یہ چھت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کے اندر باقاعدہ اسلامی سیاست کر کے دکھائی ہے، یہ آپ کی وراثت ہے۔ آپ نے وہ معاہدہ فرمایا، اور اس معاہدے کی روح سے پھر اس کے بعد کفار مشرکین مکہ جو تھے ان کی تھوڑی سی سمت مختلف ہو گئی، اور آپ پھر خیبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہیں بیعت بھی ہوئی، آپ سن چکے ہیں کہ بیعت بھی اتنی اعلیٰ و افضل کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، میرے پیغمبر جو آپ کی بیعت کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہے، اس کی مدد و نصرت ہے۔ اور پھر آپ خیبر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر جب آپ خیبر کی طرف نکلے جا رہے ہیں، راستے میں لمبا سفر ہے، کیونکہ یہودیوں کو جب ان کی معاہدوں کی خلاف ورزیوں کی بنیاد پر جلا وطن کیا گیا تھا۔ اب جلا وطن بھی ریاستیں کرتی ہیں نا، اور امیر ریاست ہی کرتا ہے۔ آپ نے جلا وطن کر دیا تھا ان کو، وہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، اور خیبر بڑی آباد زمینیں تھیں، وہاں چشمے تھے، باغات تھے، ہر قسم کی فصل وہاں اگتی تھی، اور آج تک وہ زمینیں اسی طرح آباد ہیں۔ اب وہ یہود تھے، انہوں نے چناؤ بھی ایسی جگہ کا کیا، وہاں گئے، انہوں نے اپنی باقاعدہ آبادیاں اور بستیاں قائم کر لیں خیبر میں۔ اب اچھا خاصا فاصلہ تھا، آپ تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے ایک صحابی حضرت عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے حدی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ حدی پڑھی جاتی تھی، یعنی پرانے زمانوں میں جس طرح قافلے چلتے تھے تو رات وقت گزارنے کے لیے، سواریوں کو تیز چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی سریلا آدمی کچھ چیزیں پڑھنا شروع کر دیتا تھا، اشعار وغیرہ۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ جو ہیں، انہوں نے حدی پڑھنا شروع کی، اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ اونٹ مست ہو گئے، اندھا دھند چلنا انہوں نے شروع کر دیا۔ ان کی آواز میں اتنی قسم کا کرنٹ تھا، اتنی تاثیر تھی کہ جانور بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ اب جب ان کی رفتاریں بھی تیز ہوئیں، چونکہ کچھ نہ کچھ عورتیں بھی ساتھ تھیں، آپ کے اپنے رشتہ دار عورتیں بھی ساتھ تھیں، تو آپ نے وہاں پر بڑے عجیب و غریب الفاظ ارشاد فرمائے۔ دیکھو یہ رسول اللہ کا ہر سفر ہمارے لیے سبق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایک جملہ ہمارے لیے سبق ہے آپ کا۔ اب میں رویدک سوکم بالقواریر، الفاظ بھی عجیب استعمال کیے، یہ بلاغت ہے نا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ فرمایا انا افصح العرب، فرمایا عرب کے اندر اگر سب سے فصیح ترین کوئی انسان ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ رویدک سوکم بالقواریر، رویدک یہ اسم فعل ہے، یعنی آہستہ کرو، نرمی کرو، سوکم بالقواریر، فرمایا شیشے کی سرائیوں کو، آبگینوں کو اٹھا کے چل رہے ہو، ٹوٹ نہ جائیں، ذرا نرمی کرو، شیشے کے برتن ٹوٹ نہ جائیں، ذرا نرمی کرو۔ کیا مطلب؟ اب شعراء ساری زندگی اپنا سر دھن کے بیٹھتے ہیں، حالانکہ نبی پاک شاعر بھی نہیں ہیں، لیکن اتنی خوبصورت کلام اور اتنا باریک قسم کا استعارہ کسی کے بس کی بات ہی نہیں ہے عام لوگوں کی۔ فرمایا دیکھو سفر میں عورتیں بھی ساتھ ہیں، اور عورتوں کے دل کانچ کے برتن ہوتے ہیں، اور آواز فتنہ ہوا کرتی ہے، اور اس قسم کی آواز کہ تیری آواز جو ہے وہ اتنا متاثر کر رہی ہے کہ جانور بھی بھاگ رہا ہے اور دوڑ رہا ہے، کہیں آپ گینے ٹوٹ نہ جائیں، خیال کرو، ذرا نرمی کرو۔ اب اس میں دونوں طرف اشارہ چلا گیا کہ ذرا اونٹ بھی آہستہ چلنا شروع کر دیں گے، اور عورتیں نازک اندام بھی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ فتنہ ان کے دلوں پر اثر نہیں کرے گا، آواز کا فتنہ، حالانکہ وہ خود تو صحابی تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سفر میں قافلہ رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قافلہ سالار بھی رسول اللہ ہیں، اور حدی پڑھنے والے صحابی ہیں، قافلے کے شرکاء بھی صحابہ اور صحابیات ہیں، اس آواز کے ساتھ موسیقی کی ملاوٹ بھی موجود کوئی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ فرما رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو کہیں فتنے میں مبتلا نہ کر بیٹھنا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے جی، گھر میں عورت نے وقت گزارنا ہوتا ہے، لہذا موسیقی کی ضرورت تو پڑے گی، اس لیے کہ اس کو تلاوت کرتے ہوئے بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔
اور عورت جو ہے وہ زیادہ سو بھی تو نہیں سکتی کام کا، اس لیے کہ کام کاج جو ہے وہ تو نوکرانیوں کے ذمے ہوتے ہیں جی، سو بھی نہیں سکتی۔ اور پھر یا تو یہ ہے کہ وہ یعنی بیٹھے اور خاموشی سے اللہ اللہ کرے، اور وہ لیکن وہ بھی اس کی زندگی کا اس طرح معمول بنانا مشکل ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، موسیقی کے بغیر کام نہیں چلتا، موسیقی روح کی غذا ہے جی، حالانکہ یہ پتہ نہیں موسیقی روح کی غذا نہیں ہے، موسیقی نفس امارہ کی غذا ہے، لیکن اپنے دھوکے کی وجہ سے نفس امارہ کو روح سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ نفس امارہ روح کا دشمن ہے۔ روح الگ چیز ہے، نفس امارہ الگ چیز ہے، اور یہ جو لذت محسوس ہوتی ہے یہ جھوٹی لذت اور نفس امارہ کی لذت ہوتی ہے۔ روح کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، روح کا کام تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتی ہے۔ قلوب کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، ذکر ہو تو تلخیاں شروع ہو جائیں، اللہ اللہ ہو تو پریشانی اور بے چینیاں شروع ہو جائیں، اور موسیقی ہو تو سر دھننا شروع کر دیا جائے۔ پھر گھروں میں اگر اس قسم کا ماحول و آواز کے فتنے وغیرہ، تو عورتیں کیسے محفوظ رہ سکتی ہیں؟ صحابیات کے متعلق اللہ کے رسول فرما رہے ہیں احتیاط سے کام لو، تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو گھروں میں فتنے نہیں آئیں گے، پھر عاشقی اور معشوقی کے چکر نہیں چلیں گے، پھر خفیہ رابطے نہیں ہوں گے، پھر معاشرت ایک مذاق نہیں بننے لگے گی۔ اللہ اللہ، اسی لیے آپ نے فرمایا الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا کہ یہ گانا بجانا جو ہے نا، یہ دل میں ایمان کو رخصت کر کے نفاق اس طرح اس میں اگانا شروع کر دیتا ہے، جس طریقے سے پانی جو ہے وہ کھیتی کو اگانا شروع کر دیتا ہے، کہ جس طرح کھیتی کو پانی لگے تو کھیتی سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ تو یہ جب غنا اور گانا بجانا دل کے اندر اس طرح نفاق آ رہا ہوتا ہے، نفس امارہ مضبوط ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی روح کو ترقی حاصل ہو رہی ہے۔ یہ تو خیر چلو اس قسم کے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہے جی، کبھی یہ بھی اور کبھی وہ بھی، آج بکل باقاعدہ دین بنا دیا گیا موسیقی کو۔ اس قسم کے فرقے نکل آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اصل مقصود سکون قلب ہے، دل کا سکون ہے۔ اب اس دل کا سکون آپ کو اگر نماز کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جی بسم اللہ آپ نماز پڑھ لیں، تلاوت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے، تلاوت کر لیں۔ اگر آپ کو وہ دل کا سکون قوالی کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو قوالی سن لیں۔ اگر آپ کو موسیقی کی دھن پر اگر وہ دل کا سکون محسوس ہوتا ہے، آپ موسیقی کی دھن سنیں۔ یہ باقاعدہ اس قسم کے فرقے موجود ہیں، ہمارے علاقے میں بھی اس کے کرندے موجود ہیں، یہاں پر بھی ہیں۔ بس وہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی پیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ان کی مجلس کے اندر سر مارنے میں بڑا لذت محسوس ہوتی ہے، اور کبھی کبھی وہ تھرکتے 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 ان کے پاؤں پر بھی پڑ جاتے ہیں اور اوپر سجدہ بھی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہ اصل میں مقصود تو روح کی لذت تھی نا، روح کی لذت ہمیں حاصل ہو رہی ہے، بس ہمیں یہیں سے اللہ مل رہا ہے۔ حالانکہ خدا رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے مخالف سمت میں نہیں مل سکتا۔ اللہ تک پہنچنا ہو تو اس راستے کے ذریعے سے پہنچنا ہوگا جو راستہ جناب محمد الرسول اللہ کا دکھایا ہوا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب یہاں ایک جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ساتھ ہی حضرت عامر کو یہ بھی کہہ دیا، بعض روایت میں نام عامر ابن سلمۃ الاقوع لکھا ہوا ہے، اور بعض روایت میں کچھ اور ان کی یعنی ابنیت وغیرہ لکھی ہے، لیکن نام عامر تھا۔ آپ نے فرمایا یرحمک اللہ، ساتھ یہ لفظ بول دیا، رویدک سوکم بالقوارید، پھر فرمایا کہ یرحمک اللہ، اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہمارا یہ بڑا تجربہ ہو چکا تھا، مسلسل کچھ جہاد رسول اللہ کے ساتھ ہم نے کیے، اگر جہاد کے سفر میں آپ نے کسی کے لیے رحمت کی دعا کر دی تو اس کو شہادت مل جایا کرتی تھی۔ جب آپ نے یہ کہا نا یرحمک اللہ، اب دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ بس وجبت لہ الجنہ، اب تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اب یہ تو چند گھڑیوں کا مہمان ہے، چند دنوں کا مہمان ہے۔ پھر ساتھ یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ یہ الفاظ جو بول رہے ہیں، آپ کے ان الفاظ نے ہمیں دوسری سمت متوجہ کر دیا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر تک ان کی جو آواز تھی ہم اس سے مستفید ہوتے رہتے، معزوز ہوتے رہتے، لیکن اب تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بس اس سے جدائی کی گھڑیاں آ گئی۔ میں میری زبان سے بھی جو کچھ نکلتا ہے میں اپنے ارادے سے نہیں، اللہ رب العزت خود میری زبان سے نکلوا دیتے ہیں۔ اور واقعی یہ ہوا کہ اس غزوے میں سب سے پہلی شہادت اسی حضرت عامر کی ہوئی، اور جو سلمۃ بن الاقوع ہے نا، جن کے ساتھ ان کی ولدیت کی نسبت بھی بیان کی گئی ہے، سلمۃ بن الاقوع وہ بھی ایک ایسا مجاہد آدمی تھا
کہ آپ نے حدیبیہ میں ان سے 2 مرتبہ بیعت لی. ایک مرتبہ بیعت کر کے گئے، آپ نے فرمایا آؤ ہلم آؤ، آ جاؤ واپس اور بیعت کرو میری. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں. میں پھر کر لوں، اس لیے کہ بڑے بہادر آدمی ہو، بڑے جوان آدمی ہو، تمہاری ایک نہیں 2 بیعتیں ہوں گی. آپ نے 2 مرتبہ بیعت کی. اور ایک مرتبہ یہ کسی علاقے میں گیا اور قریش گھوڑوں کے اوپر ان کے پیچھے لگ گئے، اور یہ اتنے تیز رفتار تھے کہ قریش گھوڑوں پر بیٹھ کر بھی ان کو پیدل نہ پکڑ سکے. یہ پیدل تھے اور وہ ان کو نہ پکڑ سکے. یعنی بڑے تیز رفتار قسم کے آدمی تھے. تو آپ جب خیبر میں پہنچ گئے، اور خیبر میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ان کی ایک اسٹیٹ تھی خیبر یہود کی. یہ خیبر کسی ایک قلعے کا نام نہیں ہے. کہتے ہیں نا قلعہ خیبر فتح ہو گیا اور یہ فتح ہو گیا. خیبر نام کا کوئی ایک قلعہ بھی نہیں ہے. خیبر علاقے کا نام ہے سارے کا سارا. اس میں البتہ حصون تھے، قلعے تھے. اس کی 2 بڑے حصے تھے. ایک حصے کا نام تھا نطوات، نون طا الف اور اس کے بعد تا، نطوات ایک حصہ. دوسرے حصے کا نام تھا شق، کاف 2 نقطے والی. نطات میں 5 حصون تھے، 5 قلعے تھے، اور شق کے اندر 3 قلعے تھے. کل قلعے جو تھے وہ یعنی نمایاں قسم کے، چھوٹی موٹے تو بہت زیادہ تھے. یہ کل 8 تھے وہاں پر، بڑے نمایاں قسم کے قلعے، اور جن میں مختلف نام ہے. اسن نائم ہے، اسن زبیر ہے، اسن صعب ہے، اسن سلالم ہے، اور مختلف قسم کے ان کے نام ہیں. یعنی 8 قلعے ہیں وہ کل، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کرنا تھا. اور صحابہ کتنے ہیں ساتھ؟ صرف 1400 صحابہ. 1400 صحابہ کو آپ نے ساتھ لیا اور آپ نے علاقہ فتح کرنا ہے. جب آپ اس کے قریب پہنچ گئے تو آپ نے فرمایا کہ جو ترتیب ہے، جو طریقہ کار ہے کہ پہلے ان کو دعوت بھیجی جائے. دیکھو یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ اسلام خون ریزی کا شوقین مذہب نہیں ہے، بلکہ اسلام ہمیشہ، اسلام کے ماننے والے ہر دور کے اندر خون ریزیوں کو برداشت کرتے رہے ہیں. اور پوری تاریخ انسانیت میں جتنا خون مسلمان کا بہایا گیا کسی کا نہیں بہایا گیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ انسانیت میں جتنا خون مسلمان کا بہایا گیا. آپ فرانس کے انقلابات دیکھیں، آپ اسپین کی تاریخ دیکھیں. اور اسپین کی تاریخ کے متعلق تو میرا ایک اپنا ایک تجزیہ اور خیال یہ ہے کہ شاید انسانی پوری تاریخ میں، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پوری انسانی تاریخ میں اتنے بڑے مظالم ان کا تصور بھی کسی نے نہیں کیا ہوگا جتنے بڑے مظالم جو ہیں وہ ہسپانیہ کے اندر مسلمانوں کے اوپر کیے گئے. یعنی خون کی ندیاں بہا دی جاتی تھیں اور ہزاروں کی تعداد کے اندر ان کو ایک ایک میدان میں ذبح کر دیا جاتا تھا. اور پھر بڑے بڑے کڑاہ ان کے اندر تیل کو ابالا جا رہا ہے اور اس کے اندر پھر مسلمانوں کو ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر بھونا جا رہا ہے. یعنی اس قسم کے مظالم ہوئے اور یہ مسلمانوں پر ہوئے. لیکن اس کے باوجود اگر اس قسم کا بھی دشمن ہو، ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا اور بدعہدی کرنے والا اور سازشیں کرنے والا، یہود سے بڑا سازشی کون ہے؟ اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت اسلام کی تھی. تو میں کو پیغام دو جا کر کہ کنانہ بن ابی الحقیق جو ہے، جو اس وقت سردار تھا اس سب کا، اس کو جا کر پیغام دو کہ ہم خواہ لڑنے کے شوقین نہیں ہیں. اسلم فتسلم، اسلام لاؤ تاکہ تم بھی محفوظ ہو جاؤ. اسلام تمہاری جان، مال، عزت، تکریم، ہر چیز کی حفاظت کرے گا، اور آخرت بھی بن جائے گی، محفوظ ہو جاؤ گے. یا اسلام قبول کرو، یا دوسری بات ہماری یہ ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر جزیہ دینے پر راضی ہو جاؤ. اب اس مسئلے کو بھی بڑا اٹھایا مستشرقین نے. یورپ کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اسلام کو اپنا موضوع تحقیق بنایا اور اس پر انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی، انہوں نے یعنی اسلام کے خلاف اس حوالے سے بڑی سازشیں کی. کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو ٹیکس لینے والا مذہب ہے، غنڈہ گردی کا مذہب ہے، علیاذ باللہ ٹیکس لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی ہم مسلمان ہو جاؤ، یا مسلمان نہیں ہوگے تو جزیہ دینا پڑے گا جی. اب ہر آدمی جزیہ دیتا پھرے جی. ان کو یہ غلام بنا لیتے ہیں، باندیاں بنا لیتے ہیں. حالانکہ یہ بات اس دور میں تو کسی سے مخفی نہیں ہے نا، ہر کسی کو یہ پتہ کون سا ملک دنیا میں ایسا ہے جو کہ اپنی رعایا سے ٹیکس نہیں لیتا. پہلی بات تو آپ یہ بتلائیں. اور پھر اپنے ماننے والوں سے، اپنے ہم مذہب لوگوں سے کون سا مذہب ہے
کون سا ملک ہے جو ٹیکس نہیں لیتا؟ کیوں بھائی میں اور آپ بھی ٹیکس دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے؟ جن کے پاس اپنے کھانے پینے کو کچھ نہ ہو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے۔ اور آپ اگر دوسرے ممالک میں جا کر دیکھیں تو کوئی آدمی آپ کو ٹیکس سے مستثنا نظر نہیں آئے گا، لیکن اسلام کے ذمہ لگایا گیا ہے۔ اور اسلام کتنا ٹیکس لیتا ہے یا ایک مسلمان حاکم کتنا ٹیکس لے سکتا ہے ایک سال میں، آپ کو بتلاؤں آپ حیران ہو جائیں گے۔ غیر مسلم ذمی سے، ذمی کون ہوتا ہے کہ جس کی جان، مال، عزت، آبرو، مکان، ہر چیز کی حفاظت کا ذمہ مسلمان کے برابر لیا گیا ہو، کہ اس کو کوئی بھی ایک بال بھی اس کا کوئی بیکا نہیں کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، حتیٰ کہ بے و شراء میں اگر اس کو کوئی دھوکہ دے گا تو مسلمان کو سزا دی جائے گی۔ اگر دھوکہ دے گا، اگر کوئی مسلمان اس کو قتل کرے گا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی عزت کو اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو ایک قابل تعزیر جرم ہوگا، اور اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے گا تو حدود و قصاص کے معاملے میں اس کے برابری کی جائے گی اس کے ساتھ، اس حد تک اس کی حفاظت۔ لیکن کتنا لے سکتے ہیں؟ ائمہ میں اختلاف ہے اس میں، اللہ اللہ، کم از کم 12 درہم اور زیادہ سے زیادہ 48 درہم، زیادہ سے زیادہ قول جو ہے 48 درہم کا ہے۔ اور ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے کہ اس کی حیثیت دیکھ لی جائے، غریب ہے تو 12 درہم ایک سال میں، اور اگر وہ مالدار ہے تو پھر 48 تک بھی لے سکتے ہو ایک سال میں، یا اگر کوئی درمیانہ متوسط ہے تو درمیان میں کام چلا لو۔ لیکن وہ کتنے بنتے ہیں؟ حق المہر کی مقدار کتنی ہے؟ کم از کم 10 درہم۔ آپ اس کو اگر 12 درہم کو، یعنی جو چاندی کی جو قیمت ہے اس حساب سے اگر آپ بنائیں تو سال میں ایک آدمی کو یعنی 10,000 سے لے کر 50,000 تک غیر مسلم کو اس کے سب کچھ، ہر قسم کے تحفظات کر کے، ہر قسم کی حفاظتیں اس کو فراہم کر کے 10,000 سے لے کر 50,000 تک، اس سے زیادہ اس سے کوئی مسلمان حاکم کسی غیر مسلم سے وصول ہی نہیں کر سکتا۔ آپ تو میرے خیال میں اگر آپ حساب کتاب لگانا شروع کر دیں نا ہر چیز کے ٹیکسوں پر، تو میرے خیال میں ہم مسلمان ہو کر ایک مسلمان ملک کے اندر یعنی 5-10 ہزار تو عام آدمی دے رہا ہے ویسے، اور مہینے ڈیڑھ کے اندر دے رہا ہے۔ ایک مہینے میں کتنا ٹیکس لگتا ہے؟ کبھی بجلی کا بل اٹھا کے دیکھیں، مسجدیں بھی اشاری بھی ٹی وی ٹیکس سے مستثنا نہیں ہے، مسجدوں میں کے اوپر بھی ٹی وی کا ٹیکس لگا ہوا ہے۔ یعنی اب تک تو لگا رہا ہے، اب موجودہ بلوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن لکھا جاتا رہا ہے، ساتھ ٹی وی ٹیکس بھی ہے اور چیزیں بھی۔ لیکن اسلام میں اتنا تحفظ فراہم کیا گیا، لیکن اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی آبادیاں دیکھو جہاں پر ان کی حکمرانی تھی، انہوں نے مسلمانوں کا جان، مال، عزت، ہر چیز کو چھینا اور نشانہ بنایا، اور کہاں انہوں نے تحفظ کیا ہے مسلمانوں کے حقوق کا؟ مسلمان جو ہے وہ تو ان کے ماحول اور معاشرے کے اندر سر چھپا کے جیتے ہیں، اگر کہیں رہنا پڑ جائے تو اللہ اللہ۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ غلام بنتے ہیں یا باندیاں بنتی ہیں بالفرض، تو آپ یہ دیکھیں ایک ملک نے دوسرے ملک پر مثلاً حملہ کیا یا فاتح بنا، وہ ان کے کچھ نوجوان جو ہیں وہ جنگجو وہ پکڑے گئے، گرفتار ہو گئے، 10,000 50,000۔ اب اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اسلام قتل کا شوقین نہیں ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر ان کے جرائم کی بنیاد پر کوئی ایک آدمی واقع ہو جائے تو پوری دنیا میں شور اٹھے گا، دیکھو جی یہ تو قتل و غارت والا مذہب ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ان کو ساری زندگی کے لیے ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کو قید و بند میں رکھا جائے، اب ان کا لباس بھی پورا کرو، ان کا کھانا بھی پورا کرو، ان کی ضروریات بھی پوری کرو۔ اب اس کے بعد تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ ان کو چھوڑ دو، اب چھوڑو تاکہ وہ دوبارہ جتھا بنے اور پھر دوبارہ مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر تحفظ ہو، اگر اس قسم کا تو اجازت ہے، اگر اطمینان ہو جائے کہ شرارت نہیں کریں گے بے شک چھوڑ دیا جائے، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اور اس کے بعد جو چوتھا اصول اسلام نے اختیار کیا کہ غلام اور باندیاں بن جائیں، افراد کو افراد پر تقسیم کر دیا جائے، پھر اسلامی ماحول اور معاشرے کے اندر ان کو پنپنے دیا جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کی دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر ان کے باقاعدہ حقوق بیان کیے گئے، دنیا کی کسی تاریخ میں غلاموں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، اور پھر ایک ایک چیز کے اوپر بہانے سے ان کی آزادی اور ان کی رہائی کا اجر و ثواب بیان کیا گیا۔ قسم اٹھا لو اور قسم توڑنا چاہو تو غلام آزاد کر دو، غلام کی آزادی کا حکم۔ اگر کفارہ زہار ادا کرنا ہو غلام آزاد کر دو، روزہ اگر توڑ بیٹھے ہو غلام آزاد کر دو، یعنی مختلف ہر قدم پر غلام آزاد کرنا
جو ہے اس کو باقاعدہ یعنی اس کی ترغیب دی گئی اور غلام کی آزادی کی مختلف صورتیں بیان کی گئیں، غلاموں سے حسن و سلوک کے باقاعدہ طریقے بیان کیے گئے، اور کتنے غلام ہیں تاریخ اسلام کے اندر کہ جو باوجود غلام ہونے کے ان کو اس قسم کے علم و فن کے اعتبار سے اس معراج تک پہنچایا گیا کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگرد اور شاگردوں کے شاگرد آگے محدث بنے ہیں ان کے۔ اس طرح غلاموں کی تربیت اسلام نے کی، اس قسم کے تحفظات بیان کیے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے پہلے یہ 3 شرائط بھیجیں کہ ان میں سے کسی چیز پر عمل کر لو۔ اب انہوں نے چاہیے تو یہ تھا نا کہ جواب دیتے اور غور و فکر کرتے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کے پاس آتے۔ وقت انہوں نے مانگ لیا کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ جو وفد تھا ان کے پاس گیا ہوا وہ واپس اپنے خیموں میں نہیں پہنچا تھا کہ اچانک یکدم انہوں نے ناگہانی حملہ کر دیا۔ اب جب یکدم ناگہانی حملہ ہوا تو مسلمان چونکہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھے تو اچھا خاصا نقصان ہو گیا مسلمانوں کا، اور انہی میں پہلے واحلے میں حضرت عامر جن کے متعلق ذکر کیا ہے ان کو ایک اس قسم کا وار لگا کہ وہ شہید ہو گئے اول واحلہ میں۔ اور پھر اس کے بعد جب مسلمان سنبھلے اور مسلمانوں نے جب ان کے اوپر چڑھائیاں کی تو ایک قلعے میں سے ایک سردار جو ہے وہ مرحب نکلا، ادھر ایک صحابی حضرت محمود ابن مسلمہ یہ دیوار کے نیچے بیٹھے ہیں، شام کا وقت ہو چکا تھا، اب یہ باہر نکلا، اس نے دیکھا کہ مسلمان ہے، اب یہ سستا رہے تھے جنگ کر کر کے تھک گئے، تو اس نے آ کر یکدم ان کے اوپر وار کیا اور اچھا خاصا زخم لگا، اور یہ وہاں سے دوڑے اور اپنے خیمے کے اندر واپس پہنچے اور وہاں آ کر شہید ہو گئے۔ اب دوسرے دن باقاعدہ جنگ کے لیے مبارزت شروع ہوئی۔ اب بعض روایات میں یہ کہ پہلی مبارزت جو ہے مقابلے میں مرحب کے مقابلے میں حضرت علی نے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن دیگر روایات میں یہ کہ ابتدا مبارزت کی ان سے نہیں ہوئی، لیکن مرحب کا قتل جو ہے انجام تک حضرت علی کے ذریعے سے پہنچا۔ حضرت علی کا اور تھوڑے فضائل ہیں، یعنی فضائل میں تو کوئی کمی نہیں ہے، بہت بڑی شان ہے، لیکن یہ جس انداز سے اس واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے تو تمام مورخین کو اس سے اتفاق نہیں ہے۔ بہرحال جب وہ مرحب باہر آیا تو بڑا سردار اور بڑا گرانڈ ڈیل، اور اس نے کہا من یبارزنی، کون میرے مقابلے میں باہر آئے گا۔ اب حضرت علی ایک مرتبہ آگے نکلے، لیکن محمد ابن مسلمہ جو ہیں یہ محمود ابن مسلمہ کے بھائی، انہوں نے کہا علی دیکھو ان ھذا الرجل الذی قتل اخی، یہ میرے بھائی کو قتل کرنے والا آدمی ہے، اجازت دو میں اس سے دو ہاتھ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر لیں۔ یہ نکلے، انہوں نے تلوار اٹھائی، اور پھر وہ اب اس مقابلے میں اتنا پرانا مانا ہوا رجل شجاع ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، یہ بھی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تلوار چلنا شروع ہو گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تو دیکھ دیکھ کر تھک گئے کہ اتنی لمبی جنگ ہم نے کبھی نہیں دیکھی، مسلسل برابر کی لڑائی ہو رہی ہے، اور یہ محمد ابن مسلمہ مقابلے میں لڑ رہے ہیں، اور یہ توقع یہ تھی کہ شاید تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی شہید ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں، لیکن اس طرح لڑ رہے ہیں، وہ بھی اپنی طرف سے پورا جوان اور مانا ہوا اور جنگ اور حرب کا بڑا ماہر قسم کا آدمی۔ پہلے گھوڑوں پہ بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو رہی ہے، پھر دونوں زمین پہ اتر آئے اور ایک دوسرے کو وار پہ وار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ قریب قریب جتنے درخت تھے ان درختوں کی جو ٹہنیاں تھیں وہ کٹ کٹ کے گرنے لگیں، یہ کبھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو دھکیل دیتا ہے، دوسرا اس کو دھکیل دیتا ہے، اس طرح کرتے کرتے ارد گرد کافی ساری جھاڑیاں صاف ہو گئیں، حتیٰ کہ محمد بن مسلمہ جو تھے ان کا ایک وار کام کر گیا، انہوں نے اس کی ایک ٹانگ کاٹ دی۔ حالانکہ یہ مرحب جو ہے نا اس کے متعلق لکھا ہے کتابوں میں، یہ ایسا آدمی تھا، جرت والا آدمی تھا کہ جب کبھی غصے میں ہوتا تھا تو یہ ہلکے پھلکے درخت کو اگر تلوار کی ضرب لگاتا تو درخت کا تنا 2 ٹکڑے ہو جایا کرتا تھا۔ اب اس کی ایک ٹانگ کاٹی اور اس کے بعد وہ گر گیا، پھر دوسری ٹانگ بھی کاٹ دی۔ جب دوسری ٹانگ کاٹی تو اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ہار مان گیا ہوں، تو نے مجھے گرا دیا، اب اس سے بڑھ کے اور بات کیا، اب قتل کرو مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس طرح تو نے میرے بھائی کو تڑپایا اسی طریقے سے میں تجھے تڑپاؤں گا۔ اب یہ الفاظ ان کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، حضرت علی اوپر سے پہنچ گئے، انہوں نے کہا دیکھو محمد ابن مسلمہ ایک آدمی مر چکا ہے، گویا کہ یہ گر گیا ہے، مر گیا ہے، اب مردے سے مزید کیا لڑائی کرنی ہے، چھوڑو اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت علی نے تلوار کا وار کیا اور اس کی گردن جدا کر دی۔ یعنی اس طریقے سے اب مرحب مرا تو مرحب کے بعد یاسر نکل آیا، یاسر اس کا بھائی تھا۔ یہ بعض روایت میں قلعہ ناعم جو ہے اس کا ذکر ہے، اور بعض میں قلعہ صعب کا ذکر ہے کہ یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک قلعہ تھا۔
یاسر باہر آیا، اب یہ بھی غصے میں بھرا ہوا اور یہ بھی اسی طرح جوان آدمی، اسی طرح مشہور جنگجو آدمی ہے۔ جب یہ مقابلے میں باہر نکلا اور من یبارزنی اس نے کہا، ایک مرتبہ تو یکدم خاموشی طاری ہوئی، لیکن زبیر بن العوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے، وہ باہر نکل، نے کہا یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ ابھی جوان آدمی تھے اور وہ تو پرانا منجھا ہوا آدمی تھا۔ جب یہ نکلنے لگے مقابلے میں حضرت صفیہ آئیں، حضرت صفیہ نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ روکیں میرے بیٹے کو، اس کا یہ کام نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ کیسے اس کے ساتھ لڑ سکتا ہے، یہ جوان آدمی ہے، نیا نیا سیکھا ہے ابھی تلوار چلانا، اور مقابلے کے اندر وہ پرانا ماہر قسم کا آدمی، وہ تو اس کو قتل کر دے گا، مار دے گا اس کو۔ یہ الفاظ جب کہتے ہیں میں لا بل یقتلہ ابنوں کے، تیرا بیٹا اس کو قتل کرے گا، تو پریشان نہ ہو۔ پھر مقابلے کے اندر پھر ان کی بھی جنگ چھڑ گئی، اور اس طریقے سے یعنی یاسر بھی مارا گیا حضرت زبیر بن العوام کے ہاتھوں۔ جب وہ مارا گیا تب اس قلعے کے اندر وہ یہودی جو بھاگ کے اندر چھپ گئے، اور بھی کئی ان کے سردار اور بھی مارے گئے، اسی طریقے سے قلعہ بند ہو گئے۔ اب وہ قلعے کے اندر بند ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، اور اس کا محاصرہ بھی آپ نے کیا ہوا ہے، گھراؤ بھی ہو رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا ایک سے مت گئے، ایک اور قلعے کے اوپر آپ نے جا کر حملہ کیا، وہ ذرا جلدی فتح ہو گیا، اس میں تھوڑا بہت مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا۔ اب دیکھو رسول اللہ کی صداقت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مال غنیمت آپ کے سامنے پڑا، ایک بدو آ گیا اس علاقے کا، آتے اس نے کہا آئینہ محمد آئینہ محمد، لوگوں نے بتلایا یہ ہیں، اس نے آ کے ملاقات کی۔ آپ نے کہا کہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں نے سنا ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں اور یہود کے ساتھ آپ کی جنگ ہو رہی ہے، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ کوئی آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ کوئی دلیل مانگی، نہ کوئی بات کی، کوئی بات بھی نہیں کی، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھائی۔ اب دیکھو اس سے بڑھ کے اسلام کی حقانیت کیا ہے کہ ابھی تک فتح کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن فتح ہوئی نہیں ابھی تک۔ کیا دیکھا اس آدمی نے کہ وہ مسلمان ہو گیا؟ کیا چیز تھی؟ وہ مسلمان ہوا، کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ یہ بالکل سیدھا سادہ سا آدمی ہے، بھولا بھالا ہے، ہم نے جو یہ غنیمت حاصل کی ہے، اگرچہ اب مسلمان اب ہو رہا ہے، اس کا حصہ تو نہیں ہے باقاعدہ، لیکن اگر اجازت ہو تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیں۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ نے کچھ مال اٹھایا اور اس کے سامنے کیا کہ یہ لوگ ہیں؟ اس نے کہا نہیں واللہ ما جئت لہذا، خدا کی قسم میں اس کام کے لیے نہیں آیا۔ آپ نے کیا سمجھا کہ میں مال لینے کے لیے آیا ہوں یا مال لینے کے لیے مسلمان ہوا ہوں؟ انہوں نے کہا انی ارید واللہ انی ارید ان اقتل فی نحری ھذا، یا رسول اللہ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک زخم لگے اس جگہ پر اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اس غرض کے لیے آیا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ ان صدقت صدق اللہ، اگر تو نے سچ کہا ہے تو اللہ پھر تیری تصدیق ظاہر کرے گا دنیا میں۔ پھر اگلے دن جس وقت جنگ ہوئی اور پھر جس وقت یعنی شہداء اور زخمیوں کو دیکھا گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہی چہرہ ہے۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ وہی شخص ہے؟ ان کا یا رسول اللہ یہ وہی ہے بدو آدمی جو آیا تھا، اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بے نہیں اسی جگہ پہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا، اسی جگہ پہ اس کا تیر لگا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس قلعہ نائم کی فتح کے لیے، قلعہ صعب کی فتح کے لیے اب کچھ دن گزر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک وقت یہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ ہے حضرت علی کی فضیلت۔ فرمایا کہ کل میں اپنا جھنڈا جو ہے نا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت تو اور بھی کرتے ہیں، کئی کرتے ہیں، لیکن آگے ایک اور اعزاز بھی بتلایا، فرمایا فَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب یہ بات صحابہ کرام نے سنی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں تو ساری رات نیند نہیں آئی کہ اتنی بڑی ڈگری کس کو مل رہی ہے بھائی، اتنا بڑا اعزاز رسول اللہ کی طرف سے کہ یہ سند بھی مل جائے کہ اس کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور یہ سند بھی مل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی اس سے محبت ہے، کس کو یہ اعزاز حاصل ہوگا؟ تو صبح جب ہوئی تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا نا علی، علی کدھر ہے؟
جواب میں کہا گیا رسول اللہ فی عینیہ رمد، ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، اور خراب بھی اس طرح ہیں کہ بالکل نظر بھی کچھ نہیں آتا، اور وہ تو الگ اپنے خیمے میں پڑے ہیں، وہ تو نماز کے لیے بھی نہیں آ سکے، اس کیفیت میں شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ فرمایا کہ نہیں لاؤ ان کو۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ جب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا تو مجھ میں تو اتنی سکت نہیں تھی کہ میں 2 قدم زمین پہ چل سکوں، 2 آدمیوں کا سہارا لے کر آیا، زمین بھی نظر نہیں آتی تھی مجھے۔ اور جس وقت آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ علی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج جھنڈا تیرے حوالے ہوگا، یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ جھنڈا تیرے حوالے کریں گے۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پہ، میں تو زمین نہیں دیکھ سکتا، میں جھنڈا کیسے سنبھالوں گا، مجھے زمین ہی نظر نہیں آ رہی۔ اب میں کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ نے اپنا لعاب دہن جو ہے، لعاب مبارک، اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور آپ نے اپنی انگلی کے ساتھ حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ فرماتے ہیں واللہ انی ظننت ما اصابنی شیء، کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم آنکھوں میں جب وہ لعاب پہنچا تو مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ میری آنکھوں کو کبھی زندگی میں تکلیف ہی کبھی نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے۔ اس طرح آنکھیں جو ہیں وہ تر و تازہ ہو گئیں اور ٹھیک ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنی جمعیت لے کر حملہ کیا اور اس قلعے کا دروازہ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ لیکن بعض لوگ جو ہے، یعنی ہمیں بھی کسی نے یہ سنایا ہے کہ یہ کلپ اس قسم کے ہوتے ہیں میڈیا پر، ایسی ایسی باتیں آواز آئی کی بنیاد پر جو مرضی کہتے رہو۔ بھائی جو فضائل ثابت ہوں ان کو بیان کرو، جس طرح ہم نے بیان کیا ہے۔ جو فضیلت ثابت نہ ہو تو اس کو گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھنگ کے نشے کے اندر جو کچھ مرضی کہتے رہو۔ ایک کہنے والا جو کہہ رہا تھا، سنایا کسی نے، کہتے ہیں دیکھو جی خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا نا تو نام بھی بڑا عجیب سا رکھا کر کے لیتے ہیں، محمد بڑا پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس طرح لیتے ہیں۔ تو دیکھو اگر حضرت علی کے ساتھ عزت و اکرام کے لفظ بولتے ہو تو حضرت علی کے تو ایک اعتبار سے باپ ہے جناب محمد رسول اللہ، پھر نبی ہیں، حضرت علی کا مقام زیادہ ہے یا رسول اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ کہتے ہیں بڑے پریشان ہوا اور مصلی پہ بیٹھ گیا اور اوپر دیکھ کر یہ کہتا تھا۔ اب ان کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت علی خیبر میں آئے ہوئے نہیں تھے، بلوایا گیا بعد میں۔ اوپر دیکھ کر کہتا ہے میں پہلے نہیں کہتا تھا کہ اس کو ساتھ لے جائیں ورنہ فتح نہیں ہوگی؟ تو نے کہا تھا نہیں چلے جاؤ، اب بھیجو نا اس کو۔ تو کہتے ہیں حضرت علی قرآن کی آیت کی طرح پھر خیبر کے اندر اترے، اوپر سے نازل ہوئے قرآن کی آیت، اور پھر جا کر یعنی اس قلعے کو جا کر انگشت کی پشت پر اگے ہوئے ناخن کی نوک سے اشارہ کیا، اور اس وقت سے وہ دروازہ اڑا اور ابھی تک اڑتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا ہے ابھی تک۔ بھئی جو فضیلت کہیں کسی کتاب میں لکھی ہوئی نہیں، کہیں اس کا تذکرہ موجود نہیں، اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ خواہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بالکل مافوق الفطرت قسم کا انسان ثابت کیا جائے کسی کو؟ اللہ رب العزت کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، تمام تر اختیارات اسی کے ہیں۔ اللہ اپنے نیک بندوں کے ہاتھ سے بڑے بڑے کام کرواتا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن جو کام بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طاقت سے ہوتا ہے، اور اصل معجزات اور کرامات جو ہوتی ہیں اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے، وہ جب چاہے دکھا دے، جب چاہے نہ دکھائے۔ ورنہ یہی حضرت علی ہیں کہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، وہ زمین دیکھنے کے قابل نہیں ہو رہے، لیکن اس کے بعد وہی آنکھیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسا معجزہ ظاہر کیا، اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور ایک لعاب سے آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد لشکر جو ہے وہ فاتح بن کر لوٹا۔ اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة لا يوم القيامة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمين برحمتك۔